کے فیصلے دستور اسلام بنے، جس کا دبدبہ زمین کو ساکن کر دیتا، جس کا کوڑا بددعاؤں کی اصلاح کرتا تھا، جو پیوند لگا لباس پہنتا تھا اور روم و فارس کے محلات اس کے نام سے لرزہ برندام ہو جاتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے۔ اور بات سنو، مولا علی کی بڑی شان ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ مولود کعبہ ہیں، کعبہ میں پیدا ہوئے، ایک روایت ملتی ہے کعبہ میں پیدا ہوئے، ہم مانتے ہیں ان کی بڑی شان ہے۔ اور دوست اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ علی کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے؟ میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آتی ہے، یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب علی کی شادی بی بی فاطمہ سے ہوتی ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آئے گی تو دولہا خدا کے گھر سے آئے گا۔ بیت اللہ میں پیدا ہوا، بیت اللہ میں پیدا ہوا، لیکن اگلی بات سن، خدا کی قسم عنوان مولا علی کا ہوتا میں کہیں اور چلا جاتا، لیکن یہ عنوان نہیں ہے۔ بیت اللہ میں پیدا ہوا، جس بیت اللہ میں علی پیدا ہوا اس بیت اللہ کا در کھلوانے کے لیے پیغمبر کو رب سے عمر مانگنا پڑا۔ کون سی شان بیان ہو عمر ابن خطاب کی، کس زمرے سے، کس زاویے سے عمر کی بات کروں؟ میں نے کہا تھا ایک میرے نبی کی دعا ہے، دوسرا میرے نبی کی عطا ہے، ایک دین پھیلانے کے لیے، دوسرا دین بچانے کے لیے ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کی شان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر عمر نہ ہوتا تو لوگوں کو حسین کا پتہ نہ چلتا وہ کون ہے۔ آج لوگ یہ تو بتاتے ہیں نا کہ عمر نبی کے کندھے پہ حسین نبی کے کندھے پہ بیٹھا تھا، یہ ان کی مجلسوں میں بھی حدیث پڑھی جاتی ہے کہ حسین نبی کے کندھے پہ بیٹھا تھا۔ پھر ان کا ذاکر کہہ دیتا ہے جی وہ ایک بندے نے کہا کہ دیکھو سواری کتنی عظیم ہے، تو نبی نے کہا دیکھو سوار کتنا عظیم ہے۔ ایک بندے کی بات کرتے ہیں، نام کیوں نہیں لیتے؟ نام کیوں نہیں لیتے؟ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ یہ حدیث، یہ عظمت تم تک اگر پہنچی ہے تو یہ عمر کے علم کا صدقہ ہے۔ میرے نبی نے عطا کیا، میرے نبی نے مانگا ہے، اور عمر میں نے کہا بتائے گا کہ حسین کیا ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے اپنی کتاب المعاملہ بین اہل البیت والصحابہ میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے امام حسین کو حضرت عمر نے 1000 روپے دے دیے، آج کی زبان میں کہتا ہوں، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 روپے دے دیے۔ تو حضرت عمر کے پاس بیٹا آ گیا، ابا جان میں نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، یہ تو بچے تھے مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے، مجھے ان سے زیادہ نہیں دے سکتے، برابر تو دے دو۔ تو حضرت عمر نے جو بات کی ہے، آج تک رب کعبہ کی قسم حسین کی ایسی عظمت کوئی نہیں بتا سکتا جو میرے عمر نے بتائی ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے تجھے بھی مل جائے گا، ان کے برابر ملے گا، لیکن شرط یہ ہے پہلے ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے کے آ، ان کی ماں جیسی اپنی ماں لے کے آ، ان کی نانی جیسی اپنی نانی لے کے آ، ان کا نانا جیسا اپنا نانا لے کے آ، لیکن تو نہیں لا سکتا اس لیے کہ تیرا باپ عمر ہے، اس کا باپ علی ہے، تیری ماں زینب بنت مظعون ہے، اس کی ماں فاطمہ ہے، تیری نانی کوئی اور ہے، اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے، اس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ حسین ہے۔ اور اگلی بات، یہاں تک ممکن ہے آپ نے واقعہ سنا ہو، ممکن ہے یہاں تک سنا ہو، لیکن اگلی بات اس فقیر سے لے لو۔ مولا علی کو کسی نے جا کے بتایا کہ عمر نے آپ کے بیٹے کی اس طرح شان بیان کی ہے، تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، یہ مولا علی نے فرمایا۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے بتایا تو وہ مولا علی کے در پہ آ گئے، میرے پیارے مولا
آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی نے آپ کو فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. میرے مولا نے فرمایا کچی باتیں کرنے والے نہیں ہیں, باتیں پکی کیا کرتے ہیں. اگلی بات بڑی عجیب ہے. میرے پیر عمر نے کہا اچھا بات پکی ہے, لکھ کے دے سکتے ہیں؟ لکھ کے دے سکتے ہیں. مولا علی نے کاغذ قلم منگوایا اور یہ لفظ لکھے ہاذا ما کتب علی بن ابی طالب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ عز وجل ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنت فی الجنہ. یہ وہ جملہ ہے, یہ وہ تحریر ہے جو میں علی لکھ رہا ہوں, اور یہ لکھ رہا ہوں کہ میں نے نبی سے سنا ہے, نبی نے جبریل سے سنا ہے, جبریل نے اللہ سے سنا ہے, عمر جنت والوں کا چراغ ہے. مولا عمر نے کاغذ کا ٹکڑا لے لیا, فرمایا میرے کفن میں ڈال دینا, قیامت والے دن اٹھوں گا, لوگ اللہ کو دینے کے لیے حساب لے کے آئیں گے, میں اللہ کو دینے کے لیے علی کا ٹکڑا لے کے آؤں گا, علی کے کاغذ کا ٹکڑا لے کے آؤں گا. مولا حسین کی بات کیسے ہو؟ اور توجہ میری طرف دیکھو, آج کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں, کوئی میٹرنٹی ہوم میں, کوئی ڈاکٹر کے پاس, کوئی ہاسپٹل میں. حسین اتنا بلند ہے, اس نے زندگی کا پہلا قدم رکھا فاطمہ کی گود میں. اور اگلی بات, تو اور میں شعور کی آنکھ کھولتے ہیں, تیرے اور میرے سامنے سرگودا کی گلیاں ہیں, سرگودا کے بندے ہیں, مگر حسین نے جب آنکھ کھولی, اس کی آنکھ نے سب سے پہلے جس کا دیدار کیا وہ محمد کا والضحیٰ والا چہرہ ہے. اتنا عظیم ہے. اور دیکھو کان میں اذان بھی میرے نبی نے دی ہے, اور میں پوچھتا ہوں میرے آقا آپ نے اذان کیوں دی ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, ضائع نہ کرنا, خدا کے لیے طالب علم ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں اذان اس لیے دی ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے بیٹا اصل اذان یہ ہے, اصل اذان یہ ہے. اور اگر آپ کا ذوق ساتھ دے جملہ بدل دوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, میرے نبی فرماتے ہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو پتہ چل جائے بیٹا اصل اذان وہ نہیں ہے جس میں تیرے بابا کا نام ڈال دیا گیا, اصل اذان وہ ہے جس میں تیرے نانا کا نام ہے. میرے نبی نے اذان دی ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں اس کے علاوہ, امام حسن و حسین کے علاوہ کوئی موقع نہیں کہ جب میرے نبی نے اذان دی ہو. اور کیوں نہیں دی؟ کیونکہ میرے آقا اگر اذان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. میرے جیسا کوئی بدبخت اگر حضور کا حکم نہ مانتا, ممکن ہے اسلام سے نکل جاتا. بھائی بات سمجھ آئیے؟ جملے تے توجہ کرنا. میرے آقا آپ نے مجھے نہیں بلایا نماز کے لیے, اس کو نہیں بلایا, حسین کے کان میں اذان کیوں دی ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے یہ میرا خون ہے, مجھے پتا ہے یہ میدان میں ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا, بازار میں ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا, جنگل میں ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا, یہ کربلا میں آئے گا تلواروں کے سائے ہوں گے نماز نہیں چھوڑے گا. نہیں سمجھے بات کو؟ میرے نبی نے اذان دی ہے, حسین کے کان میں اذان دی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا, نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز پڑھو ایسی جیسے حسین نے پڑھی ہے. آج ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں. دیکھو حسین نے قربانی کیوں دی, میں آخری بات کرنے والا ہوں, قربانی کیوں دی ہے؟ مولانا حسین نے قربانی کیوں دی ہے؟ میں نے پہلے کہا دین, بولو یار دین. اب ظلم کیا ہوا؟ ایک ظلم تو وہ ہے جو حسین کے ساتھ کربلا میں ہوا کہ ان پہ ظلم کیا گیا, گردنیں کاٹی گئیں, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور چہرے کے مسلے کیے گئے. ایک ظلم تو یہ ہے, لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے
کہ جس دین کو بچانے کے لیے حسین قربان ہو گیا، آج اسی دین کو بگاڑا جا رہا ہے حسین کے نام پہ۔ جس دین کو بچانے کے لیے حسین قربان ہوا، آج اسی دین کو بگاڑا جا رہا ہے حسین کے نام پہ۔ آج ظلم ہے حسین کے نام پہ، آج بدعت ہے حسین کے نام پہ، نماز بگاڑ دی گئی حسین کے نام پہ، اذان بگاڑ دی گئی حسین کے نام پہ۔ میں تجھے بتاؤں، حسین وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑتا، دین بگاڑتا نہیں، دین بچاتا ہے۔ حسین وہ ہے جو دین بچاتا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حسین اور شہدائے کربلا کی بات کرو، میں کہتا ہوں یہ علی اکبر اور حسین سے آگے کبھی نہیں جائے گا۔ 72 شہیدوں میں مولا علی کے ایک بیٹے شہید ہوئے جس کا نام ابو بکر ہے۔ مولا علی کے ایک بیٹے کربلا میں شہید ہوئے جس کا نام عمر ہے۔ مولا علی کے ایک بیٹے شہید ہوئے جس کا نام عثمان ہے، اور مولا حسن کے ایک بیٹے کربلا میں شہید ہوئے جس کا نام عمر ہے۔ میں نے کہا ملنگا، جس لشکر میں عمر ہو، جس لشکر میں ابو بکر ہو، جس لشکر میں عثمان ہو، وہ لشکر سنیوں کا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ وہ لشکر کس کا؟ بولو کس کا؟ وہ لشکر کس کا؟ سنیوں کا ہے۔ حسین کس کا؟ یار میں 4 مثلیں پڑھنے والا ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ تھوڑا سا بولو۔ حسین کس کا؟ آخر تک سارے بولو، دنیا کو پتا چلے حسین کس کا۔ بھائی خدا کے لیے کیا پتا فرشتے لکھ رہے ہوں، گواہ بنا لو فرشتوں کو، ایک بار ہاتھ بلند کر کے کہو حسین کس کا؟ سنیوں کا حسین ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہے آشنائے عظمت دین خدا حسین، تیری بقا حسین ہے، میری بقا حسین۔ ہمارے مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، حسین کے در پہ آئیں، اللہ کے نبی کے غلام بنے، حسین کے نقش قدم پہ چلیں۔ تیری بقا حسین ہے آشنائے عظمت دین خدا حسین، تیری بقا حسین ہے، میری بقا حسین۔ ہر دور کے سبائی نے کوشش تو کی مگر اس کے اور نہ اس کے بڑوں سے مٹا حسین۔ اور کچھ لوگ، توجہ میری طرف، جملہ سمجھ آئے ضرور میرا ساتھ دینا اللہ کے لیے، کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں وہ حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔